دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جی ہاں ناظرین محترم، ہم پاکستان کی افواج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو کا موضوع بھی پاک فوج پر ہی مبنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو SSG کے آج تک کے ہونے والے تقریباً تمام آپریشنز کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی افواج، SSG کمانڈوز، سنائپر رائفلز اور پاکستان افواج کے وہ مشن جن کو پاکستان افواج نے بخوبی سر انجام دیا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے کہ جس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کو صرف سوچا جا سکتا۔ جب خانہ کعبہ میں خود کو امام مہدی کہنے والے ایک شخص نے خانہ کعبہ کو بند کر کے اور بہت سے مسلمانوں کو یرغمال بنا کے بند کر دیا، تب دوسری افواج نے بھی کوششیں کی کہ خانہ کعبہ کو ان سے چھڑا لیا جائے، لیکن وہ ناکام رہے اور صرف پاکستانی فوج نے ہی یہ کارنامہ بخوبی سر انجام دیا۔ خود کو کہنے والے امام مہدی کو شکست دی، بلکہ بہت سے دہشت گردوں کو مارا بھی اور جو یرغمال بنے ہوئے تھے ان کو آزاد بھی کرایا۔ اس طرح سے دوسرے بہت سے آپریشن ہیں کہ جس میں پاکستانی فوج اور SSG کمانڈوز نے اپنی سلاحوں کا لوہا منوایا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کے اس آپریشن کی جس کی وجہ سے آج نہ صرف ہر پاکستانی بلکہ تمام مسلم امہ ہی پاک فوج پر فخر کرتی ہے۔ اس آپریشن کی ضرورت 1979 میں پیش آئی جب ایک شخص جس کا نام جہیمان العتیبی تھا نے مکہ میں حرم کے قریب عین اس جگہ جس جگہ کے بارے میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس جگہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں۔ لیکن چونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور ساتھ ہی مسجد میں نماز اور مکہ کا طواف بھی رک گیا، اور پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص اصل مہدی نہیں ہے۔ پھر سعودی فورسز نے کئی دنوں تک کعبہ کو ان دہشت گردوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوششیں کا نام جہیمان العتیبی تھا نے مکہ میں حرم کے قریب عین اس جگہ جس جگہ کے بارے میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس جگہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں۔ لیکن چونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور ساتھ ہی مسجد میں نماز اور مکہ کا طواف بھی رک گیا، اور پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص اصل مہدی نہیں ہے۔ پھر سعودی فورسز نے کئی دنوں تک کعبہ کو ان دہشت گردوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوششیں کی، لیکن ہر بار ناکام ہونے پر پاک فوج سے مدد مانگی گئی، جس کے بعد پاکستان نے SSG کی ایک ٹیم جس کا نام رہبر تھا میجر پرویز مشرف کی قیادت میں مکہ بھیج دی۔ اس ٹیم نے حرم میں پانی بہایا اور پھر اس پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ اس کے باعث اکثر دہشت گرد اپنی پوزیشنز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور SSG کے کمانڈوز کو حرم میں اترنے کا موقع مل گیا، اور پھر SSG کے کمانڈوز نے حرم کو نہ صرف آزاد کرایا بلکہ اغوا کاروں میں سے اکثر کو زندہ گرفتار کر لیا، اور پھر ایک بار پھر سے کعبہ ہر مسلمان کے لیے کھول دیا گیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس آپریشن کی مکمل ڈیٹیلز کے بارے میں ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں SSG کے آپریشن جبرالٹر کی۔ یہ آپریشن 1965 کے اوائل میں لانچ کیا گیا اور اس کا نام آپریشن جبرالٹر مسلمانوں کے اسپین پر حملے کی مناسبت سے رکھا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے جب اسپین پر حملہ کیا تھا تب مسلمانوں نے جبرالٹر سے ہی اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ پاک فوج کے اس آپریشن کا مقصد کشمیر کو آزاد کرانا تھا۔ پاک فوج کے اندر موجود کچھ حلقے اس آپریشن کے حق میں تھے، جبکہ کچھ کی یہ رائے تھی کہ یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ خیر بادل نخواستہ اس آپریشن کو لانچ کر دیا گیا۔ آخر SSG کی 9 یونٹس کشمیر میں داخل ہوئیں، جن میں سے ہر ایک یونٹ کے ذمے الگ الگ مشنز تھے۔ پھر آخر یہ مشن کچھ حد تک ناکام ہو گیا
اور پھر ہندوستان کے ساتھ ایک مکمل جنگ کا آغاز ہوا جسے 1965 کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس چھوٹے مشن میں تو ناکامی اٹھائی، لیکن اللہ پاک نے پاک فوج کو 65 کی بڑی جنگ میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کیا۔ اب بات کرتے ہیں پین ایم فلائٹ 73 کی۔ یہ آپریشن ایس ایس جی نے ہائی جیکرز کے خلاف کیا جن نے ہندوستان کے شہر بامبے سے کراچی اور پھر کراچی سے جرمنی جانے والی ایک فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ اس فلائٹ نے جب کراچی میں لینڈ کیا تو اس جہاز کو 360 مسافروں سمیت یرغمال بنا لیا گیا۔ ان اغوا کاروں نے آخر اپنی ڈیمانڈز رکھیں کہ وہ فلسطینی ہیں اور قبرص اور اسرائیل میں موجود قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ آخر ان نے مغوی افراد پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے جواب میں ایس ایس جی کی فرسٹ کمانڈو بٹالین نے بریگیڈیئر طارق محمود کی سربراہی میں آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کے لانچ ہونے کے فوراً بعد ہی ایس ایس جی کے جوانوں نے اس جہاز میں موجود اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا اور تمام زندہ یرغمال افراد کو رہا کروا لیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کی پی آئی اے فلائٹ پی کے 554 کے آپریشن کی۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ پی آئی اے کا ایک فوکر طیارہ جس میں 33 مسافر اور 5 کرو کے لوگ سوار تھے گوادر سے حیدرآباد جا رہا تھا، جسے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے 3 دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا۔ ان کی ڈیمانڈز یہ تھیں کہ طیارے کو فوراً سے ہندوستان لے جایا جائے۔ پھر ایس ایس جی کی 7th کمانڈو بٹالین یعنی الزرار بٹالین کو حکم ملا کہ اس فلائٹ میں موجود تمام مسافروں کو بچایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ایس ایس جی کے جوانوں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صرف 2 منٹ کے قلیل دورانیے میں اس آپریشن کو مکمل کیا۔ اس آپریشن میں نہ صرف پاک فوج بلکہ پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے بھی حصہ لیا، جن کی بہادری اور شجاعت کی داستان تاریخ میں رقم ہے۔ سیاچن کی برف پوش پہاڑیوں اور گلیشیئرز میں بھی ایس ایس جی نے کئی ایک مشن سر انجام دیے ہیں، اور سیاچن کی جنگ میں بھی ایس ایس جی نے کئی آپریشن کیے جن کی جنرل پرویز مشرف جو اس وقت بریگیڈیئر جنرل تھے قیادت کرتے رہے۔ پھر پاکستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن راہ نجات لانچ کیا گیا تو عام فوج کے ساتھ 500 ایس ایس جی کے کمانڈوز نے بھی اس میں حصہ لیا۔ پھر آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم لانچ کیا گیا جس میں پاکستانی افواج نے ٹی ٹی پی سے بونیر، لور دیر، سوات اور شانگلہ کے کئی ایک علاقے خالی کروائے۔ اس آپریشن میں ایس ایس جی کی فرسٹ کمانڈو بٹالین یعنی کہ یلدرم نے رات کی تاریکی میں پیراشوٹ کے ذریعے جمپ کر کے بونیر کی کئی ایک جگہوں پر اسٹریٹجک پوزیشنز لے لی تھیں، جس وجہ سے ٹی ٹی پی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ایس ایس جی کے جوانوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وادی پیوچار میں بھی اتارا گیا، جہاں پر بھی ان نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی۔ پھر سوات میں ہونے والے آپریشن میں ایس ایس جی کے جوانوں کو پیراشوٹ کے ذریعے اتارا گیا اور کچھ ایس ایس جی کی اور رینجرز کی ٹیم زمینی راستوں سے سوات میں داخل ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سوات میں کمانڈوز اور رینجرز نے اسلحے کے علاوہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ساتھ دست بدست لڑائی بھی لڑی۔ پھر دارا خیبر کے لیے بھی ایس ایس جی کے کمانڈوز اور آرمی رینجرز کے جوانوں کو بھیجا گیا، جہاں ان کا مقابلہ خود سے کئی گنا زیادہ تعداد میں موجود دشمن سے ہوا، لیکن ان نڈر جوانوں نے یہاں بھی ہار نہیں مانی اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان سے دوچار کرنے کے بعد فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم کامیاب ہوا اور پاکستانی افواج نے کئی ایک علاقوں سے دہشت گردوں کا قبضہ ختم کروا لیا۔ پھر 2011 میں ٹی ٹی پی نے پی این ایس مہران پر حملہ کیا، جو کہ ایک بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا حملہ تھا۔ اس حملے میں دہشت گردوں نے 18 فوجی جوانوں کو شہید کیا اور پاکستانی بحریہ کی آنکھیں کہلائے جانے والے 2 P-3C اورین جہازوں کو بھی تباہ کر دیا۔ پھر ایس ایس جی نیوی نے شام 5 بجے حملہ آوروں کے خلاف آپریشن لانچ کیا۔ اس مشن کا پہلا مقصد غیر ملکی ملٹری ایڈوائزرز کو بچانا اور دوسرا مقصد ان حملہ آوروں کو یا تو مار دینا یا پھر گرفتار کرنا تھا۔ پھر ایس ایس جی نیوی نے جس بلڈنگ میں ان حملہ آوروں نے پوزیشنز لے رکھی تھیں اس کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آوروں کو ہتھیار ڈالنے کو کہا، لیکن ان نے ان کی بات نہ مانی۔ آخر سامنے والے دروازے سے 3 کمانڈوز اور 2 سیلرز نے داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ ان حملہ آوروں کے سرغنہ کو قتل کیا جا سکے، اور پھر کافی سخت جھڑپ کے بعد ایس ایس جی نیوی کی باقی ٹیم بھی بلڈنگ میں داخل ہو گئی
ان ٹیمز کا 2 دہشت گردوں سے آمنا سامنا ہوا جن کے پاس AK-47 اور ہینڈ گرینیڈز موجود ہونے کے ساتھ ساتھ خودکش جیکٹس بھی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک دہشت گرد کو سر پر گولی لگی جس سے وہ خود کو اڑانے میں ناکام رہا، جبکہ دوسرا خود کو اڑانے میں کامیاب ہوا۔ آخر یہ مشن بھی کامیاب ہوا، لیکن دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا نقصان اور ہمارے شہداء آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ پھر 2014 میں APS پر ہونے والے حملے کو کون بھلا سکتا ہے؟ اس آپریشن میں بھی SSG کے جوانوں نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا۔ ایک دہشت گرد کو SSG کے ایک سنائپر نے مارا، جبکہ 3 کو بلڈنگ میں انٹر ہونے والے کمانڈوز نے قتل کیا۔ اس آپریشن میں 7 کمانڈوز زخمی بھی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو APS میں 1099 لوگ موجود تھے، جن میں سے 960 کو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ 134 بچوں اور 26 سٹاف کے افراد کو دہشت گردوں نے خون میں نہلا دیا۔ اس کے بعد SSG کے جوانوں نے APS میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن لانچ کیا تاکہ اگر دہشت گردوں کی جانب سے کوئی بم یا پھر کسی اور قسم کا دھماکہ خیز مواد بلڈنگ میں نصب کیا گیا ہے تو اس کو ناکارہ بنایا جا سکے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پاک فوج کے آپریشن کلین اپ کی۔ آپریشن کلین اپ پاک فوج نے اور ملک کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 1992 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف لانچ کیا۔ اس آپریشن کا نام کلین اپ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس آپریشن کے تحت کراچی کے جرائم پیشہ افراد اور کراچی پر مشتمل جناپور نامی الگ ملک بنانے والے عناصر کی کراچی سے صفائی کرنا مقصود تھی۔ ان آپریشنز کے علاوہ کئی ایک اور آپریشنز بھی سر انجام دیے گئے اور نہ جانے کتنے آپریشنز ایسے بھی ہیں جن کی آج تک عام میڈیا میں معلومات نہیں پہنچائی جا سکیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور اگر اس ویڈیو پر 2000 سے زیادہ لائکس آئے تو ہم SSG کے ہر مشن پر انشاءاللہ الگ الگ تفصیلاً ویڈیو بھی بنائیں گے تاکہ ان نڈر اور جانباز سپاہیوں کی وطن عزیز کے لیے دی جانے والی قربانیوں سے ناظرین کو آگاہی دی جا سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1973 میں ہونے والے پاک فوج کے عراقی ایمبیسی کے خلاف آپریشن کی۔ اس آپریشن میں پاک فوج نے پاکستان میں ہی موجود عراقی ایمبیسی پر حملہ کیا۔ پاکستانی خفیہ اداروں کو یہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ پاکستان میں موجود عراقی ایمبیسی میں بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ موجود ہے جس کو عراقی حکومت کی جانب سے بلوچ علیحدگی پسند عناصر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس خبر پر پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ اور پاکستان پیراملٹری رینجرز کی ایک ٹیم بنائی گئی جن کا مقصد عراقی قونصل خانے میں موجود اس اسلحے کے ذخیرے کو اپنے قبضے میں لینا تھا تاکہ اس اسلحے کو ملک پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ آخرکار SSG کی یہ ٹیم اپنے آپریشن میں کامیاب ہوئی اور ان نے اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عراقی قونصل خانے سے اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر عراقی سفیر اور عراقی قونصل خانے کے سارے سٹاف کو پاکستان سے نکال دیا گیا۔